امام زمانہ علیہ السلام باوز بلند سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والمعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد فلعنة الله على ذلك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شامل علی سن 1442 ہجری کے ابتدا سے ہم نے سائے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا. ارشاد ہے پروردگار کا اے ایمان والو تمہیں روزانہ آگے بڑھنا ہے. ایمان سے آگے تقوی کی منزل اختیار کرنا ہے. تقوی کی منزل بھی کوئی محدود منزل کا نام نہیں ہے. اس کے مراتب اور اس کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے تمہیں اپنے تقوی کی لاج رکھنا ہے تو صادقین کے ساتھ ہونا. اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارا تقوی واقعاً معیاری ہوگا. ورنہ نمازیں دکھاوے کی ہو سکتی ہیں, بخشوانے کی نہیں ہو سکتی. روزے بھوک و پیاس ہو جائیں گے, حج گھر کا چکر کہلائے. اعتبار ہوگا جب تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. مسلسل ہم نے اسی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی. آپ نے سماعت بھی فرمایا. یاد رہے میں نے اکثر یہ جملہ عرض کیا کہ تقوی ایک منزل کا نام ہے. متقین اس کو پانے والے کہلائیں گے اور متقین سے بلند منزل والے کو صادقین کہا جاتا ہے. صادقین وہ ہیں جو تمہارے متقیوں سے بڑے بڑے ہیں. کہ میں کیا متقین سے بلند ہے تو ہی ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. صادقین
عام سچے تو ہیں نہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے عمل کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو کرتے ہیں خدا کی ضمانت ہوتی ہے، جو کہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا سوچتے ہیں وہ خدا کے ذمہ ہوتا ہے۔ لہذا متقین کے عمل کو اگر سمجھنا اور دیکھنا ہے تو کچھ اشارے خدا نے بھی کیے ہیں۔ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، صادقین کے عمل کے معیار کو دیکھنا ہے تو اشارے پروردگار نے کیے ہیں، بلندی کو نہیں بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہم نے اس لیے ان کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے۔ بولے یہ اگر کرتے ہیں تو اس معیار کا کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کائنات کی ہر فرد عبادت کرتی ہے لیکن ان کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہوتی ہے۔ کائنات کے ہر فرد سجدوں میں رہتے ہیں تو صادقین سید الساجدین کہلاتے ہیں۔ لوگ زراعت سیکھ کے عالم کہلاتے ہیں تو صادقین باقر العلوم کہلاتے ہیں۔ تو ان کا معیار بلند ہے، اسی لیے ہم نے تم سے کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے عمل کا معیار بلند ہے، اس واسطے ہم نے کہا کہ ویسا بننے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب ان کے ساتھ ہو گئے تو تھوڑا بہت اثر آ جائے، تم میں کچھ اثر آ جائے۔ تو ان کا معیار یہ ہے کہ اگر ضربت لگاتے ہیں تو عبادت ثقلین سے افضل۔ بولے تم نے ایک ضربت دیکھا، عبادت ثقلین سے افضل، حدیث آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا تو روٹیاں جاتے ہوئے دیکھا، پورا سورہ آیا۔ کہ میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کیونکہ ساری منزلیں ہماری گزر چکی۔ روٹیاں جاتے دیکھا تو سورہ آتے دیکھا، دوش نبی پہ سوار ہوتے ہیں تو کعبہ پاک ہو جاتا ہے۔ پشت نبی پہ آتے ہیں تو نبی جیسے نبی کا سجدہ توڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ صادقین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے تمہیں ہونے کا حکم دیا ہے کہ جنہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مرتبہ اور اشارہ کیا تھا، انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سوچتے ہیں بھی تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس سے بڑھ کے ذرا آپ سوچیں کہ یہ وہ ہے کہ جو سوچتے ایک چیز ہے اس کے مطابق بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سوچتے کچھ ہے ہوتا بہت کچھ ہے اسی کے مطابق۔ ورنہ آپ سوچیں وہ واقعہ صرف وہ واقعہ نہیں ہے، صادقین کی منزل کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ ہے۔ بڑے بڑھیا آ گئی، لوگوں نے کچھ پیسہ دے کے لالچ دے دیا تھا، اور جب بڑھیا آئی ہے جنازہ تیار کر کے لے کر آئے۔ بھائی ذرا سوچئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنازہ تیار کر لے کے آئے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والی۔
لہذا جب تیار کر کے لے کر آئے کہ مولا نماز پڑھا دیجئے. میں جان کر رہا ہوں میں نے ایک جملہ کہا ہے یہ سوچتے کچھ ہے تو اس کے مطابق کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. مولا نماز پڑھا دیجئے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بڑھیا سے پوچھا پڑھا دوں نا. ہاں بسم اللہ. بولے پڑھا دوں. پڑھا دیجئے. پھر تو کہیں کوئی تاریخ میں جملہ نہیں ملتا مولا کا. صرف ایک چیز ملتی ہے اللہ اکبر. ایک چیز ملی ہے مولا کی اللہ اکبر. اور جی کا اللہ اکبر یعنی میری نماز شروع. تو ارادہ نماز کا ہے کام بالکل موت نے کیا. تو ان کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے. اور یہی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا ان کے ساتھ ہونا ہے. تم معیاری افراد ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم انہیں پہچانیں. کونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ سب کے سب معصوم ہیں. ہمیں زیادہ وقت آج نہیں لوں گا. یہ سب معصوم ہیں. ہمیں جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ تائید کریے گا یا انکار مجھے نہیں معلوم. یہ سب کے سب برابر ہیں. تائید ہے تو تائید ہے نا. سلوات پڑھیں محمد والے. انہوں نے کہا یہ سب کے سب برابر ہیں. آپ نے تائید کر دی لیکن مجھے انکار ہے. مجھے آپ کی تائید قبول نہیں. صادقین سب برابر نہیں ہیں. سناٹا تو چھائے گا. ہم نے سنا اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد. سب کے سب محمد. کہ نہیں صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے لیکن صادقین میں ایک صدیقہ بھی ہے. اب بولیے سب برابر ہیں. دیکھیں عصمت کے درجات ہیں. عصمت کے درجات ہیں. اور عصمت کے اگر درجات میں مسلسل مجلسوں میں کچھ نہ کچھ ایسی بات عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ رہے. عصمت کے درجات ہیں. پہلے بات میں یہ کہوں کہ معصوم کہتے کسے ہیں تب ہم کہیں گے عصمت یعنی کیا, یا عصمت کسے کہتے ہیں تب ہم کہیں گے معصوم یعنی کیا. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگوں کے ذہن میں بات پہنچانے کے لیے. بھائی جلیبی میٹھی ہے, جلیبی کی مٹھاس بولے شکر کی وجہ سے. گلاب جامن میٹھا ہے, گلاب جامن کی مٹھاس شکر کی وجہ سے. سمجھ گیا؟ اب مٹھائیوں کے نام تو لینا نہیں ہے. تو ہر میٹھی چیز کی مٹھاس شکر کی وجہ سے. بولے شکر کی مٹھاس, شکر کی مٹھاس خود شکر کی وجہ سے. وہ کہیں سے نہیں لے کے آئے. شکر میں ذاتی مٹھاس ہوتی ہے.
शक्कर की मिठास उसकी सादी मिठास होती है। अब सुनिए, बोले चारदा मासूमीन कहिए या सादिकीन कहिए, सब मासूम है। मासूम मासूम होता है क्यों? कि उनके साथ इस्मत लगी हुई है। यार मुतवज्जे रहें। मासूम मासूम होता है क्योंकि उन्हें इस्मत मिलती है। तो मासूम की मासूमियत इस्मत की वजह से, और इस्मत की इस्मत क्या फिर कहूँ शक्कर की मिठास शक्कर ही में है। इस वास्ते इस्मत के दर्जात हैं, और इस्मत के जो दर्जात हैं, अगर मुतवज्जे हैं तो बोर हो जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इस्मत के दर्जात इस तरह से है कि एक है इस्मत कुबरा, एक है इस्मत सुगरा, एक है इस्मत मुतवस्सिता। बोले ये तो सख्त हो रहा है सकता है। एक इस्मत का दर्जा कबीर और बड़ा है, जिसे हम कुबरा कहते हैं। एक इस्मत है इस्मत, लेकिन नीचे दर्जे। एक इस्मत है दरमियानी मुतवस्सित। 3 दर्जे हो गए। चौथा दर्जा मैंने कहा इस्मत मुतलका, इस्मत बस। मैं अभी क्या समझाया, आगे नहीं बढ़ूंगा तो हो जाएगा कि आखिरी मंजिल में मौलाना ने कुछ कहा। इस्मत कुबरा, इस्मत का जो बड़ा दर्जा है, उन लोगों को दिया जाता है कि जिनके हाथ तर के औला भी नहीं होता। अब ये बच्चे बोलेंगे तर के औला यानी क्या है? ये कोई खाने वाला औला नहीं है। तर के औला यानी जो नहीं करना चाहिए, जो न करना चाहिए था वो कर दे। मसलन ये बच्चे अगर सामने बैठे थोड़ा बहुत ये सब करेंगे, कोई मतलब नहीं। बच्चे इनके लिए तो ऐप नहीं है ना, बचपना है। लेकिन एक साहब बुजुर्ग है और जो है बार बार ऐसे 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 लगाए हुए हैं, तो मजलिस का मेयार ही नहीं समझते। हम कहेंगे जो चीज नहीं करना थी, जो तर्क करना थी, जो तर्क करना बेहतर था वो कर रहे। इसे कहते हैं तर्क क्या होगा। क्या मिसाल दे रहा हूँ आपको, और ज़हन तक अगर बात पहुँच रही तो मुझे भी सहारा देते चलिए। सहारा ऐसे तो नहीं होता, कम से कम खुद का भी सवाब हासिल कीजिए। जिनके हाथ तर्क औला यानी ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए वो कर दें, तो नहीं होता। मतलब मैं एक और मिसाल ले दूं, हराम नहीं होता, हराम नहीं होता, लेकिन इनकी शान के खिलाफ, इनकी शान के खिलाफ। रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए कोई जाए बच्चा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मौलाना साहब अगर लिबास में आइसक्रीम खाते जाए तो सोचिए ना,
مولانا صاحب آئس کریم کھاتے ہوئے چلے جا رہے راستے میں، کسی نے کہا حرام ہے؟ بھیا حرام نہیں ہے، مولوی کی شان کے خلاف ہے، مولوی کی شان کے خلاف ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کام حرام ہو، لیکن شان کے خلاف ہے۔ ویسے ہی کچھ معصومین ایسے ہیں کہ کام حرام نہیں ہے، لیکن ان کی شان عظمت کے خلاف ہے، وہ سوچتے بھی نہیں۔ یہ گہرا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں نا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے، اتنی مضبوطیں ہم لوگ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں کہ اتنا ذہن تو کام کرنا ہی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ کے مالک، جو کائنات میں اللہ نے صادقین کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، کہ جن کے یہاں پہ گناہوں کی سوچ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عصمت صغریٰ، ہے عصمت، ان کے حرام نہیں ہوگا، ان کے گناہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا کام ہو جائے گا کہ جو ان کی شان کے خلاف۔ مثال دوں، دے دوں مثال؟ مثال کے طور پہ باپ کا احترام واجب ہے، باپ کا احترام واجب ہے۔ اب وہ کہاں پر احترام کر رہا ہے یہ بھی سوچئے، ہر جگہ احترام واجب ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس موقع پہ جناب یعقوب آئے ہیں جناب یوسف کے پاس، تو گھوڑے پہ سوار تھے جناب یوسف، عزیز ہے، مرتبہ بلند ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آنے والا باپ آ رہا ہے، آنے والا باپ آ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اتر جاتے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک معمولی سا توقف کیا جناب یوسف نے اترنے میں۔ ارے میں بادشاہ وقت کا ہوں، قریبی، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اترنے میں ایک معمولی توقف ہوا، لیکن فوراً کود گئے، دوڑ کے گئے، ملنے گئے۔ معلوم ہے یہ ترک اولا تھا، جس کی وجہ سے جناب یوسف کی نسل میں نبوت نہ چلی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب یوسف کے یہاں پر نسلوں میں نبوت نہیں چلی ہے۔ کیا سمجھایا پروردگار نے؟ تمہیں اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے تو باپ کا احترام۔ یہ ہے عصمت صغریٰ۔ تیسری عصمت میں نے کہا، عصمت یہ کس کو ملتی ہے؟ جہاں پر کبھی کبھی ترک اولا کا امکان ہو جاتا ہے۔ نبیوں کو ملی ہے، نبیوں میں بھی بلند مرتبہ ہے، تو عصمت صغریٰ اور عصمت متوسطہ کا مسئلہ ہے۔ وہ درمیانی عصمت
کہ جہاں پر اللہ نے قانونی طور پہ معصوم تو نہیں بنایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے قانونی طور پہ معصوم نہیں بنایا ہے، لیکن وہ عصمت کبریٰ کے جھرمٹ میں رہتے ہوئے ایسا کسب فیض کیا ہے کہ جن کے یہاں پر گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، جن کے یہاں پر گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ولادت سے لے کے وفات تک آغوش میں رکھا. کبھی رسالت کی آغوش، کبھی امامت کی آغوش، کبھی سیدہ کی آغوش، کبھی امام حسن نے جھولا جھولایا، کبھی امام حسین نے کھلایا. ان لوگوں نے وہ کسب فیض کیا کہ جن کے یہاں پہ گناہوں کا تصور نہ رہا، یہ عصمت متوسطہ پہ فائز رہے. دنیا یہ نہ کہے نبیوں سے نہ بڑھاؤ. میں نے اس دن کہا تھا نبیوں سے ہم نہیں بڑھا رہے، رسول نے کہا ہے کہ اگر ہماری امت کے علماء ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل سے بہتر ہے. تو پھر یہ وہ ہے کہ جو علم سیکھ نہیں رہے ہیں، انہیں علم گھٹی میں پلایا جا رہا ہے. کچھ قدر کر لیجئے، ایک سلام پڑھے محمد. یہ ہے عصمت متوسطہ کے مالک، یعنی انبیاء اور صادقین کے درمیان کی کڑی. ایسے ہے اتنا زیادہ قصب فیض کیا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے حاصل کیا ہے کہ جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ جو لقب ساتویں امام کا ہے باب الحوائج، وہ لقب علمدار کربلا کا ہو گیا. وہ ہے باب الحوائج. اور چونکہ باب الحوائج ہم نے کہا 32 برس قصب فیض کیا، تو باب الحوائج بولے نہیں، جس نے قصب فیض کیا اسے خدا نے نوازا ہے تو وہ 6 مہینے کا بھی ہے. تو باب دونوں کا لقب باب الحوائج ہے. ایک روایت کہہ دیتا ہوں میں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں کہا، اور مولا بار بار کہتے تھے الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم.
الہی بدم المظلوم، 3 مرتبہ جب مولا نے کہہ دیا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، مظلوم کے خون کا واسطہ، مظلوم کے خون کا واسطہ، 3 مرتبہ جب کہا تو میں نے پوچھ لیا مولا آپ سبھی کا خون مظلوم کا خون ہے، کس کا واسطہ دے رہا ہے؟ کہا میں اس مظلوم کے خون کا واسطہ دے رہا ہوں کہ کوئی دعا کرنا ہے اس کے خون کا واسطہ دو، قبول ہو جائے گی۔ مولا کون؟ علی اصغر۔ آخری بات کہہ کے یہاں تک آنا چاہتا تھا، لیکن بات وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ قسمت کے 3 درجے میں نے بتائے، ایک درجہ رہ گیا عصمت مطلقہ، یعنی ذرا آپ سوچیں کہ عصمت کبریٰ کوئی امام ہے، کوئی رسول، عصمت صغریٰ سب نبی، عصمت متوسطہ کوئی باب الحوائج ہے، کوئی عالم غیر معلمہ ہے، کوئی علی اصغر جیسے باب الحوائج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخری بات ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو درجہ دینے کے لیے پہلے معصوم بنایا، لیکن ان کا معصوم ہونا کس کی وجہ سے؟ یہ بالکل پھر مثال دے دوں، مٹھائی کی مٹھاس شکر کی وجہ، شکر کی مٹھاس خود شکر کی وجہ سے، معصوم کی معصومیت عصمت کی وجہ سے۔ لیکن عصمت جو معصوم اور عصمت والی ہے اس کی ذاتی ہے۔ عصمت ایک ذاتی چیز کا نام ہے، جس عصمت کا نام ہے عصمت مطلقہ، یعنی اسے عہدہ نہیں دیا گیا، نہ نبی بنائیں گے، ہم بنائیں گے، کوئی اور عہدہ نہیں دیں گے، لیکن عصمت اس درجے کی ہوگی کہ اس سے عصمت ملے گی تو یہ معصوم کہلائیں گے۔ کیا کہنا عصمت ملے گی تو معصوم کہلائیں گے۔ یہ وجہ ہے دوستو کہ جب بھی سیدہ آئی رسول یہ ہے کہ جب بھی سیدہ آئی رسول کھڑے ہو گئے، بولے عصمت نہ ہوتی تو میں رسول نہ ہوتا۔ یہ ہے منزل، یہ ہے منزل سیدہ کی، جو اگر کہہ دے میں اپنے بیٹے کے رونے والوں کو پہلے جنت دوں، تو اللہ نہ ٹالے گا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو دیں گے، ہمیں اپنے سوال لینا ہے، ہمیں صحیح عزادار بن جانا ہے۔ سیدہ ذمہ داری لے رہی ہے، سیدہ ذمہ دار بن رہی ہے تو ہمیں عزادار بننا ہے، اس لیے کہ اس درجے کی مالک ہے جس کا احترام رسول کیا۔ عزاداروں، 11 اور 12 محرم سخت
اور عاشور کے بعد سو اہل بیت حسین و اہل بیت رسول کے لیے سخت قریب، سخت ہاتھ بندھے ہوئے، چادر نہیں ہے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تاکہ چہرے کا پردہ ہو جائے، تیزی کے ساتھ کوفہ لے کر جا رہے ہیں۔ 12 محرم کی تاریخ ہے کہ قافلہ لٹا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ ایک درار سوچے کون تھا کوفہ؟ وہ کوفہ کہ جہاں ثانیہ زہرا کی 4000 شاگردان تھے، جہاں ثانیہ زہرا کی 4000 شاگردان ہیں، اس کوفے میں زینب پہنچ رہی ہے۔ اچانک کہیں سے سلام کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک سلام میں نے کل اور دیکھا، السلام علیکہ یا بنت الزہرا، اے زہرا کی لاڈلی تجھ پر سلام۔ زینب پریشان ہو گئی، کہا بیٹا سید سجاد، ہمیں کسی نے سلام کے لائق نہیں جانا تھا، آج یہ سلام کیسا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں اس دروازے پہ دیکھو، چچا مسلم اس دروازے پہ دیکھو، چچا مسلم کا اثر ہے، مسلم کی بیوہ آگے بڑھی، کا مسلم ارے تمہارے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ مسلم میں اس لیے نہیں پوچھ رہی ہوں کہ مجھے زندہ چاہیے، ارے میرے ساتھ ہوتے تو آقا حسین پر کربلا میں قربان کر دیتے۔ اجرکم اللہ۔ ہزاروں قافلہ کچھ آگے بڑھا، کوفہ کا بازار، زینب اس راستے سے گزر رہی ہے جس راستے پہ حبیب کا گھر ہے، جس راستے پہ حبیب کا گھر ہے۔ جب قریب پہنچی سواری تو دیکھا چھت پر کوئی دکھائی دے جائے، تو کوئی دکھائی تو نہیں دیا۔ ایک بچہ تھا 12-13 برس کا، وہ کچھ دیکھ رہا تھا، کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ زینب کبریٰ نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا، قریب بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو میں کوئی تماشا دیکھنے کے لیے اوپر نہیں کھڑا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں معلوم ہے؟ میرے بابا کو ہمارے آقا نے خط بھیج کے بلایا تھا، وہ کربلا کی سمت ہے۔ میں روزانہ سویرے کے موقع چھت پہ آ کے دیکھتا ہوں کہیں میرا بابا آ تو نہیں رہا ہے۔ آواز دیا جاؤ تمہاری اماں کو بلا لو، کچھ بات کرنا ہے۔ گھبرا گیا، کیا بات کرتی ہو بی بی؟ ارے میری ماں ایسے مجمع کے درمیان چھت پر آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم بلاؤ تو، کہا نہیں آئیں گی، اس لیے کہ میری اماں علی کی بیٹی کی کنیز ہے۔
میری اماں زینب کی شاگردہ ہے، زینب کی کنیز ہے، بولے جاؤ ان سے کہنا کوئی قریبی ہے جو بلا رہا ہے۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا، بولے میں نہیں کہہ سکتا، ہمارے گھر کا رواج نہیں ہے، ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، روایت کہتی ہے دادانو، روایت کہتی ہے کہ ایک نیزے پہ سر تھا حبیب کا، وہ جھکا۔ ارے تو کیا کہتا ہے، کس سے بات کر رہا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میں تیرا باپ، اپنی ماں کو بلا لے۔ ارے یہ زینب ہے۔ آج لوگ اوپر اللہ عزادارو بس 12 محرم ہمارے یہاں رسم ہے، جبکہ 12 محرم کو شہداء کے لاشیں دفن نہیں ہوئے تھے۔ 13 محرم کی صبح آئی، بنی اسد کی عورتیں بچے باہر نکلے کسی طرح کے، دفن کرنا چاہتے ہیں، پریشان ہے، کون دا لاشا کس کا ہے، کون دا لاشا کس کا ہے۔ سردار نے کہا ایک بڑی قبر کھود دی جائے اور اس میں سارے لاشیں دفنا دیے جائیں، اور تقریباً ایسا ہی ہوا کہ بڑی قبر کھودی گئی۔ ہم اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ حسین کے پائے تھی ایک بڑا سا حصہ ہے جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، وہی قبر تھی جسے بنی اسد والوں نے تیار کیا، اور اس میں شہداء کے لاشیں دفنا دیے گئے۔ جب لاشیں دفنا دیے گئے تقریباً، تو دیکھا کہ اب یہ لاشیں کس کے رہ گئے ہیں جنہیں دفن کیا جائے۔ کسی نے دیکھا کوفہ سے کوئی سوار چلا رہا ہے، کوفہ سے کوئی سوار چلا رہا ہے۔ یہ خبر آ گئے کہ کہیں سپاہی نہ آ گئے ہو یزید کے، یہ ہٹنے لگے۔ اس نے آواز دیا ذرا رکو، ارے میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ ٹھہر گئے، کچھ لاشیں تھے۔ اس نے آگے کہا کہ یہ لاشیں جو ہیں یہ اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، انہیں بھی دفن کیا جائے۔ گنج شہداء میں دفن کیا گیا، گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا، اور جب دفنا دیا گیا تو کچھ لاشیں اور جب بچ گئے، ایک لاشا تھا، ایک لاشا تھا۔ سردار نے پوچھا آنے والے ہیں یہ کس کا لاشا ہے؟ بولے میں کیا بتلاؤں، یہ کیا بتلاؤں؟ ارے اس کے سینے کا زخم بتلا رہا ہے، اس کے سینے کا زخم بتلا رہا ہے کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ لاشا میرے بابا حسین کا ہے، یہ لاشا میرے بابا حسین کا ہے۔ ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، روایت سن لیا تھا، ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، بلے تم نے جو کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، تم کون ہو؟ کہا میں اس لاشے کا وارث ہوں، مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں، یہ سیدہ کا لاڈلا حسین کا لاشا ہے۔ اور بزرگ خاتون کہتی ہے یقیناً یہ حسین کا لاشا ہے، یقیناً یہ حسین کا لاشا ہے۔ آنے والے نے پوچھ لیا، سید سجاد نے پوچھ لیا کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ حسین کا لاشا ہے؟ بولے سنو، میں خاموشی سے رات میں آ رہی تھی شہادت کے بعد سے، میں جب آئی تو میں نے اسی لاشے سے نور اٹھتے ہوئے دیکھا تھا، میں قریب آ گئی تھی، اور جب میں قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش تھی، وہ ماتم کرتی تھی، کہتی تھی اے میرے لال، اے میرے بچے۔ ایسے دفن کیسے کیا جائے؟
نہیں ہے کہ اسے ویسے اٹھا کے دفنایا جائے. عزاداروں بس روایت کے جملے سنے. چٹائی آئی, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کیا, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کیا, چٹائی لپیٹ کے اڑانا چاہا, لیکن نہ جانے کیا آواز آئی سید سجاد کو قبروں میں اتر گئے, قبر میں اترے. خود بخود یہ جسم کے ٹکڑے, یہ لاشا اٹھا, آواز دیا سید سجاد نے, کہا ایک طرف نالا رسول خدا ہے, بابا دادا علی مرتضیٰ ہے, یہ سب معصومین نے مل کے لاشا اٹھایا اور سید سجاد قبر میں ہے. آج جیسا ہی لاشا دیا جانے لگا, ایک آواز جو سب نے سنا, ایک آواز جو سب نے سنا, بیٹا سجاد ارے سنبھال کے, یہ میرے لال کا لاشا. جو رسول اللہ عزاداروں و زحمت کو تمام کیا. بنی اسد والے جانے لگے, کہا نہیں ایسے نہیں, ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا, تم نے لاشوں کو دفنایا نہیں. کہا یہاں تو کوئی لاشا نہیں دکھائی دیتا, تمہیں لاشا دکھائی نہیں دیتا. وہ ترائی کے کنارے, وہ ترائی کے کنارے ایک لاشا اور ہے. جب قریب جا کے دیکھا, کہا کس کا لاشا, کہا میرے چچا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے. قبر تیار ہوئی, قبر تیار ہوئی, جنازہ اتارا گیا. لوگوں سے کھڑے ہو کے سید سجاد نے کہا لوگوں ذرا دور جاؤ. راوی کہتا ہے دور جانے کے لیے کہا, سردار نے سب کو دور کر لیا. جب دیر ہوئی, کچھ دیر ہوئی تو سردار سے رہا نہ گیا, وہ قریب گیا. روایت کرتا ہے جب قریب جا کے دیکھا قبر میں, تو جب منظر دیکھا, سید سجاد عباس کے سینے پر سر رکھ کے آواز دیتے ہیں, اے غیرتدار چچا, اے غیرتدار چچا, ارے آپ کی بہنیں ہماری بھیا بے مقرر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.